میرے پاس ایسا نہیں ہے، نہ میں عالم ہوں، نہ کتابوں کا انبار میرے ارد گرد لگا ہے، لیکن ایک چیز ہے میرے پاس، وہ چیز آپ کے پاس بھی ہو سکتی تھی۔ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی آپ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کو کہا کہ ہم آپ سے امت کے بارے میں ایک اہم گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ نے سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی آمد کی قدر نہیں کی، بجائے اس کے کہ آپ یہ سن کر کے سرکار گوہر شاہی تشریف لائے ہیں، آپ ان سے ملنے کے لیے آتے اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے، اور جو کچھ وہ عطا کرنے کے لیے آپ کو آئے تھے آپ وہ حاصل کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بجائے اس کے کہ آپ ان کی خدمت میں حاضری دیں، آپ نے اپنے لوگوں کو بھیج دیا اور آپ اپنے گھر پہ بیٹھے رہے، اور آپ کے لوگوں نے سیدنا گوہر شاہی کا ٹائم ضائع کیا، ادارے کی مختلف چیزیں دکھائیں، اور جب آپ کے جانے کا وقت ہوا تو آپ خدا حافظ کہنے کے لیے ان کو آئے۔ یہ اچھی بات نہ تھی۔ آپ جو اتنی بڑی بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی مہمان گھر پر آئے تو اس کو لینے کے لیے خود حاضر ہونا چاہیے، اس کی مہمانداری کرنی چاہیے، لیکن آپ نے اس میں اپنے نفس کی بات کو آگے لے آئے، اور آپ یہ سننے کے باوجود بھی کہ سرکار امام مہدی گوہر شاہی تشریف لائے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، آپ نہیں گئے۔ بہرکیف سرکار گوہر شاہی نے جاتے وقت اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ قادری صاحب، ہم آپ سے امت کے سلسلے میں ایک اہم بات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے، اور آپ اب آئے ہیں جب ہم جانے والے ہیں، اگر موقع ملا تو پھر کبھی دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر کے سیدنا گوہر شاہی تشریف لے آئے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں گزشتہ 20 سال سے آپ کی تقریریں سن رہا ہوں، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن باتوں میں مجھے آپ سے سخت اختلاف ہے، اور میں نے بارہا چاہا کہ میں آپ سے براہ راست ان نکات پر گفتگو کروں۔ الفریڈ لندن میں آپ کا جو ادارہ ہے وہاں پر بھی میں گیا، لیکن مجھے ہمیشہ سرکار گوہر شاہی نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ طاہر القادری کو ہم عاشق رسول سمجھتے ہیں، اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لہذا تم کسی بھی اختلافی موضوع پر ان سے گفتگو نہ کرو۔ اور سرکار گوہر شاہی نے ہمیشہ آپ پر محبت اور شفقت کی نظر رکھی، لیکن اس وقت میں آپ سے بدگمان ہو گیا جب میں نے آپ کی وہ تقریر سنی جس میں آپ نے سختی سے چاند، سورج اور حجر اسود میں انسانی شبیہ ہونے کی بات کو رد کیا، بلکہ گستاخانہ حد تک آپ آگے چلے گئے، اور آپ نے کہا کہ جو یہ شخص سمجھتے ہیں کہ چاند اور سورج اور حجر اسود میں تصویر ظاہر ہوئی ہے وہ لوگ فلاں ہیں، گستاخانہ لفظ استعمال کیے، میں نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ اور آپ کی وہ جو اسپیچ ہے اس کی ریکارڈنگ، اس کی کیسٹ میرے پاس موجود ہے۔ جب میں نے سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تمہارے یہ خیالات ہیں چاند، سورج، حجر اسود کے بارے میں، تو سرکار گوہر شاہی کو بھی بڑی تکلیف ہوئی،
اور آپ نے فرمایا کہ قادری صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بہت غلط کیا انہوں نے اور اپنی عاقبت خراب کر لی۔ میں اب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو لمحہ فکریہ دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں۔ اگر درود شریف پڑھنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کا ذکر کرنے سے تو اللہ کا دیدار ہو جانا چاہیے۔ بھائی درود شریف پڑھنے سے اگر محمد رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا تو اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا دیدار ہو جانا چاہیے۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ گوشہ درود شریف میں جو لوگ آتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو درود شریف پڑھنے سے محمد رسول اللہ کا دیدار ہو گیا ہے، اور اگر ان کو محمد رسول اللہ کا دیدار ہو گیا ہے درود شریف پڑھنے سے تو پھر آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ اہل حدیث کا، وہابیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی درود پڑھتے ہیں، ان کو حضور کا دیدار کیوں نہیں ہوا؟ اچھا، اب جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھے؟ میری بات کو غور سے سنیے، طیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی تو پرسوں برتھ ڈے تھی نا، 19 فروری کو پیدا ہوئے ہیں آپ، اور آپ کی عمر جو ہے 59 ہو گئی ہے۔ میں آپ سے 19 سال چھوٹا ہوں، میری عمر 40 سال ہونے والی ہے۔ چونکہ میں آپ سے 19 سال چھوٹا ہوں تو اگر میں چیخنا اور چلانا چاہوں تو آپ کی آواز سے 19 درجے زیادہ بلند آواز کے ساتھ چیخ اور چلا سکتا ہوں، لہذا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بالکل چھوٹی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر امتی مجھے حیات سمجھتے ہیں، اگر میری امت مجھے میرے حیات ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے صحبت اٹھائی وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ ولیوں سے بھی افضل ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور میں کھلے عام برملا کہہ رہا ہوں کہ میری یہ گفتگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، میں نے راست ان سے گفتگو کی ہے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیم کو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے اور پوچھا ہے کہ قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کی تقریر میں سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا ترین صحابی ہے وہ افضل ترین ولی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو غلط کہا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ پھر میرے حیات ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ جن کو پہلے صحبت ملی وہ صحابی صحبت کی وجہ سے بنے، اگر وہ میرے حیات ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو آج بھی میری صحبت میسر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ صحابی زیادہ بڑے ہیں جن کو ظاہری صحبت کے علاوہ باطنی صحبت بھی ملی۔ آپ تو بڑے دعوے کرتے ہیں باطنی علم کے، باطنی صحبت کے، تو پھر ان ولیوں کو نیچے اور صحابہ کو اوپر کیسے کر دیا آپ نے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے؟ اور اگر وہ حیات ہیں تو پھر آپ ان کی صحبت تلاش کیوں نہیں کر رہے؟
کیا وہ راستہ آپ نے ڈھونڈ لیا ہے جس راستے پر چل کر محمد رسول اللہ کی باطنی صحبت میسر آ جائے؟ اتنے قرآن، اتنی حدیثیں، اتنا غصہ، اتنا چیخ چلانا آپ دکھاتے ہیں روزانہ. کیا آپ نے یہ طریقہ کسی کو بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ کی باطنی صحبت کیسے ملے گی؟ وہ کون سی حدیث ہے جس کو پڑھنے سے باطنی صحبت مصطفیٰ کا دروازہ کھل جائے؟ وہ کون سی صحبت ہے کہ جس کو پا لینے سے قبر کی ساری سختی دور ہو جاتی ہے، مرنے سے پہلے محمد رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے؟ کون سا راستہ ہے وہ؟